بالکل یہ ہم کل سے یہ بات کر رہے تھے کیونکہ علی حیدر بھی صرف یہی اس پہ توجہ دے رہے تھے. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ نے ووٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو دینا ہے، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ووٹ ضائع کیسے کرنا ہے. تو ووٹ ضائع کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ نے اپنے مخالف کو جو ہے وہ اس کو سپورٹ کیا ہے. ووٹ ضائع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور 7 اور کیا 4 11 ووٹ. اور اتفاق کی بات ہے ابھی تک صرف ایک ووٹ آصف زرداری صاحب کا ایک ہوا ہے، وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہاتھ میں کپ کپاہٹ کی وجہ سے. تو باقی سارے اس وقت پی ٹی آئی کے ووٹ. لیکن اس میں بھی آپ نے کہا کہ بندے ان کو دونوں اپنے ہی لگے، تو لہٰذا انہیں چوز کرنے میں مشکل ہوئی کہ کس کو ووٹ دیں کس کو نہ دیں. بالکل، وہ حفیظ شیخ صاحب بھی ان کے اپنے بندے تھے، ان کے وزیر تھے، گیلانی صاحب ان کے وزیر اعظم رہے، تو اس لیے اس میں تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے ڈاؤٹ. لیکن یہ جو پی ٹی آئی کے، اور پھر اگلی بات خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں کہ ارکان موجود ہیں لیکن ووٹ کاسٹ نہیں کر رہے. اچھا صابر صاحب، اس پہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن دی ہے پی ٹی آئی والوں نے، اور مجھے جو میں پڑھ دیتی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں ہر ووٹر نے 4 ڈیفرنٹ بیلٹ پیپرز پہ ووٹ کرنا ہے، اور جنرل بیلٹ پیپر پریفرنس آر مور دین 6. سو اس لیے یہ وقت لگ رہا ہے. تو یہ ان کی ایکسپلینیشن ہے کہ اس لیے یہ پروسیس لمبا ہے، یہ طویل ہے. تو سیم آپ کا سندھ اسمبلی میں بھی یہی ہے، بلوچستان اسمبلی میں بھی یہی ہے. سندھ اسمبلی کے پی کے سے بڑی ہے، تو یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ سندھ اسمبلی بڑی ہے. اور چلیں قومی اسمبلی سے ہم کمپیئر نہیں کرتے، یہاں پہ 2 ووٹ ہیں، لیکن سندھ اسمبلی میں سیم ریشو ہے. تمام ٹیکنوکریٹس ہیں، خواتین ہیں، جنرل ہیں، اور ان سب کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے. اور اگر وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے تو پھر کے پی کے میں کیوں نہیں ہو رہا؟ تو وہ چیک کرنا چاہیے. موبائل فون تو نہیں بج رہے کہیں لوگوں کے، یا انیفیشنسی بھی ہے، تو پھر بھی مطلب کہ یہ بظاہر اتنا ٹائم لگنا نہیں چاہیے. اور یہ پولنگ اسٹیشن تو ہے نہیں کہ اندر جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو ووٹ کا حق دے دیا جائے. ایک ٹائم ہے تو اس کے اندر سب کو ووٹ کاسٹ کر دینا چاہیے تھا. لوگ تو آ جاتے ہیں پہلے. جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے شکوک و شبہات پھر پھیلتے ہیں، اور اس کی اب پتہ نہیں کیسے وضاحت کریں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب سے ایک ہی طرح کی غلطی ہو رہی ہے کہ ووٹ ضائع ہو گیا. شہریار آفریدی سے بھی وہی غلطی ہے، 11 ارکان کی کے پی کے سے بھی وہی غلطی ہو گئی. اچھا کاشف عباسی صاحب، شہریار آفریدی تو اب تھوڑا بہتر فیل کر رہے ہوں گے. میں اکیلا نہیں ہوں، یہ دیکھیں 13 لوگ اور آگے. آپ وہ کہہ سکتے ہیں، دیکھیں ادھر بھی دیکھیں، ان کو ذرا حوصلہ مل گیا، سہارا مل گیا. یاد رکھیے گا جو امپیکٹ اسلام آباد کے ووٹ ضائع ہونے کا ہے وہ کے پی کا شاید اس طرح نہیں ہے. کے پی میں اگر ایک آدھی سیٹ ضائع بھی ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا. سینسٹیوٹیز بہت ہائی ہیں. اوکے ٹھیک نہیں، لیکن اس کے اندر انہوں نے بھی اسلام آباد کے کام کیا نا کہ پہلے ووٹ ضائع کیا، پھر ٹویٹ بھی کر رہے تھے. سینسٹیوٹیز ہائی ہیں اسلام آباد کی. یاد رکھنا کہ بہت زیادہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ اس کا. یہاں پر تو ایک نمبر کاؤنٹ ہو رہا ہے. دیکھیں آپ کو شاید ابھی شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کسی کو نام بھی نہیں پتا کہ سبائے فیصل واڈا صاحب لڑ رہے ہیں الیکشن سینٹ کا سندھ سے، ورنہ اور فیصل سبزواری آف کورس بیکاز ہی از اولڈ، ورنہ زیادہ لوگ تو جانتے بھی نہیں کون کدھر سے الیکشن لڑ رہا ہے. لیکن اسلام آباد پہ سب کا فوکس ہے، سب کی نظر ہے، بیکاز اس کا نتیجہ جو ہے وہ ادھر وچ وے جس طرح بھی جائے گا اس کا پولیٹیکل امپیکٹ بہت زیادہ ہے. سو اٹس ناٹ دیٹ سمپل. اور یہ کے پی کے سے بھی چیک کرنا چاہیے کہ اگر ووٹ کاسٹ نہیں ہوتا تو یہ فائدہ کس کو ہوگا. نتیجے نظر آ جائے گا. یہ بھی ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ اگر تو قومی اسمبلی میں مرکز میں اگر سینٹ کا الیکشن اس کا نتیجہ تو سینٹ کی 37 نشستوں کے لیے ابھی ہم کو ذرا میں روکنا چاہوں کہ 37 نشستوں کے لیے پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور قومی اسمبلی خیبر پختونخوا بلوچستان اور سندھ اسمبلی میں یہ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک پولنگ ہوئی، اور خیبر پختونخوا میں ابھی بھی پولنگ کا عمل جاری ہے. سب سے بڑا مقابلہ قومی اسمبلی میں حکومت اتحاد کے عبدالحفیظ شیخ اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے یوسف رضا گیلانی کے درمیان ہے، اور دونوں جانب سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی اپنی جیت کے دعوے کیے جا رہے ہیں. اور قومی اسمبلی کی 2، بلوچستان اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی 12 اور سندھ اسمبلی کی 11 نشستوں کے لیے یہ پولنگ ہوئی. اور سب سے بڑا ٹاکرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں ہے، جہاں پر 341 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، اور اب جو ہے وہ ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے. اور اب سے کچھ ہی دیر میں پتہ چل جائے گا کہ کون فاتح ہے. عبدالحفیظ شیخ صاحب جیتتے ہیں یا پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کامیاب ہوتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے مستقبل کا فیصلہ بھی آج ہی ہو جائے گا. اور خاص طور پہ دونوں جانب سے جو دعوے کیے جا رہے تھے اس کا بھی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی. تو دونوں جانب سے اعتماد کا اظہار کیا گیا،
اور خاصا ہم نے دیکھا کہ ٹینس ماحول رہا, بڑی انتخابی مہم چلائی گئی اور دونوں جانب سے زور لگایا گیا. کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی جس کی وجہ سے خاصا ٹینٹ ہوا. معاملہ صدر صاحب کی جانب سے ریفرنس کی صورت میں بھیجا گیا سپریم کورٹ میں, بھی اس کی جانب سے بھی فیصلہ آیا, ایک آرڈیننس بھی بھیجا گیا, پھر وہ بھی واپس لیا گیا. تو بہت سی چیزیں ہوئی اس سینٹ الیکشن سے پہلے, اور ابھی سب کی نظریں ہیں اس وقت قومی اسمبلی پر کہ یہاں سے جو ہے وہ کیا چیز سامنے آتی ہے. بتائیں کہ اس میں 2 رنگ کی پرچیاں ہیں, ایک سفید رنگ کی ہے اور ایک پنک رنگ کی ہے. تو جو سفید رنگ کی ہے وہ حفیظ شیخ صاحب کا ووٹ ہے, اور جو گلابی رنگ کی ہے وہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کا ووٹ ہے. تو بس اب یہ کاؤنٹ ہوگا تھوڑی دیر تک, اور اس کے بعد پتہ چل جائے گا, چونکہ وہ جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہے. اور یہ دیکھیں, یہ پارلیمنٹ کے وہ مناظر ہیں جو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترستی ہیں, ہمیں ہماری آنکھیں ترستی ہے. 2 کمپیٹیٹرز, 2 کینڈیڈیٹس, اپوزنگ پارٹیز, اور اتنی زیادہ ہائی پولرائزیشن. لیکن حفیظ شیخ صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب صبح سے وہ پارلیمنٹ میں انٹر ہوئے ہیں. میں کلوزلی دیکھ رہی ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب نے بھی جا کے اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کی ہے. ان لوگوں نے آپس میں اچھے ماحول میں گپے لگائی ہیں, پرانا تعلق بھی اپنا یاد کر رہے ہوں گے. اور ابھی یہ رزلٹ چند ہی لمحوں بعد آنے والا ہے, اور دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک خوشگوار ماحول میں گفتگو ہو رہی ہے. وزیر اعظم تھے, حفیظ شیخ صاحب وزیر خزانہ تھے, تو وہ تعلق بھی ہے. دس از اولڈ اسکول پالیٹکس, دس از اولڈ اسکول پالیٹکس. اور ابھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو عمل ہے ووٹوں کی گنتی کا وہ جاری ہے. اچھا, تھوڑی سی کریکشن یہاں کر دوں کہ جو وائٹ والی پرچی ہے وہ اس میں سے گیلانی صاحب اور حفیظ شیخ کے ووٹ ہوں گے, جو پنک ہے یہ خواتین کے ووٹ ہیں. تو مجھے یہ غلطی لگی, آئی وانٹ ٹو کریکٹ مائی سیلف. اور اس وقت تیزی سے پولنگ ہو رہی ہے, لیکن اگین جو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ شکر گزار ہیں اس پہ, ہاں کہ بہت شکریہ کہ یہ اگر حفیظ شیخ صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب اتنے کمپیٹیٹر ہو کر بھی ساتھ بیٹھ کر اچھے ماحول میں سیاست کر سکتے ہیں, یہ مناظر ہمیں اور نظر آنے چاہیے بلا شبہ. اور آپ دیکھیں کہ وہ تبادلہ خیال کر رہے ہیں جو انتخابی پروسیس ہے, اور اس وقت حفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ دے آر ہیونگ اے ڈسکشن. تو ظاہر ہے کہ جو اس وقت انتخابی عمل ہوا ہے, اس وقت گنتی جاری ہے, ان کے بھی نروز پہ ہوگا, سوچ رہے ہوں گے کہ کون کامیاب ہوگا, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بڑے اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ ماحول دیکھنے میں ملتا ہے. کہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ روز تحریک انصاف کی جانب سے مطالبات بھی سامنے آتے رہے کہ جی گیلانی صاحب کو تو الیکشن ہی لڑنا چاہیے, ان کے لیے نااہلی کے لیے بھی بات کی گئی. اور اب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ دونوں امیدوار یہاں پر بیٹھے ہیں, اور یہاں پر جو تمام تر محنت تھی وہ کی جا چکی ہے. اب وقت ہے اس محنت کے نتیجے کا. تو کون کامیاب ہوتا ہے؟ کیا عمران خان صاحب کی جو ساری کیمپین تھی وہ زیادہ کامیاب رہی, یا زرداری صاحب نے میدان مارا؟ تحریک انصاف کہہ رہی کہ کمفرٹیبلی وہ 180 ووٹس کے قریب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں انہیں مل جائے گا. لیکن بہرحال اس میں بہت کچھ ابھی بھی انپریڈکٹیبل فیکٹر ہوتا ہے, اور اس میں اسی وجہ سے تمام جو پارٹی کے سربراہان ہیں ان کو خود آ کے بیٹھنا پڑا. جب اب جو آپ کا ووٹنگ ہے, جو بیلٹ ہے, وہ اب سیکریٹ ہے. تو ہم اسلام آباد چلتے ہیں, وہاں پر بات کرتے ہیں. تو ارشد شریف صاحب, یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے, یہ منظر ہم نے دیکھا اس وقت نیشنل اسمبلی میں, کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ بالکل اپنے فارمر باس کے پاس بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ یقیناً جو اکنامک سچویشن ہے اس پہ اپڈیٹ کر رہے ہوں گے. اور بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے وہ ارکان جو کہ ماضی میں حفیظ شیخ صاحب کے خلاف کہتے تھے کہ جی IMF کے نمائندے ہیں اور پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, تباہ کر دی, ان سب نے آج ماشاءاللہ سے ووٹ حفیظ شیخ صاحب کو ہی ڈالا ہے. اور کیونکہ آرگومنٹ یہی ہے کہ اگر نظام کو بچانا ہے تو حفیظ شیخ صاحب کو لانا ہے, اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اگر اس کی خواہشات ہیں, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آرگومنٹ بلڈ بھی کیا اس ساری کیس میں کہ جس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس حوالے سے IMF پروگرام آگے چلنا ہے, تو حفیظ شیخ صاحب کا ری الیکشن اس حوالے سے بہت ضروری ہے. تو اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی یہ منشا ہے کہ پاکستان کے فائنینشیل معاملات اسی طرح سے IMF ورلڈ بینک کے نمائندوں نے چلانے, تو حفیظ شیخ صاحب آئندہ اس سارے معاملات کو لے کے چلیں گے, جس میں کہ بجلی کی قیمتیں لیکن اس کا امپیکٹ کیا پڑا ہوگا کہ جیسے انٹرسٹ ریٹ آگے مزید اوپر جائے, اس کے بعد آپ مزید چیزیں جو دیکھیں گے آگے چل کے کہ جناب اکانومی پہ نئے ٹیکسز 700 ارب کے لگائے جائیں گے. اس میں جو سب سے اہم چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ یہاں کا الیکشن کا ووٹ کاؤنٹنگ کے بعد جو بھی نتیجہ ہے حفیظ شیخ صاحب کے حق میں موسٹ لائکلی چانس ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی پہ ذرا نظر ہے, کانسٹنٹ اپڈیٹس وہاں سے لیں کہ کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی پیپلز پارٹی کے صرف 6 ووٹس تھے اور وہاں سے انہوں نے 2 سیٹیں کنفرم نکالی تھی, بہرامن تنگی اور روبینہ خالد. حالانکہ 32 ووٹ چاہیے تھے 2 سیٹیں نکالنے کے لیے.
3 ووٹ ضائع ہو گئے تھے، تو تقریباً 45 کے قریب انہوں نے وہاں پہ ایم پی ایز مینوور کر لیے تھے جن کی سپورٹ حاصل تھی. تو اگر وہاں پہ ابھی جو پولنگ ہوتی ہے، نمبرز ہیں، اور وہاں سے جو نتائج آئیں گے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوں گے کہ کون سی پارٹی کتنی خیبر پختونخوا سے سیٹیں لیتی ہیں، اور ایونچولی وہ ریفلیکٹ کریں گے سینٹ میں بھی اوور آل نمبرز میں. جی ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز، جس طرح سے اپوزیشن کی جانب سے زبیر صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ یہ تو آتے ہی اسی وقت ہیں جب انہیں وزیر بننا ہوتا ہے، اس کے بعد چلے جاتے ہیں، پھر عامر لیاقت صاحب کی جانب سے جو نیریٹو دیا گیا کہ یہ تو پارٹی کا حصہ ہی نہیں ہے تو ان کو ہم کیوں ووٹ دیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا کوئی امپیکٹ پڑا ہوگا اس الیکٹورل پروسیس پہ اور لوگوں نے ریفرین کیا ہوگا انہیں ووٹ دینے سے اگر وہ ہارتے ہیں؟ تو امکانات کیا ہو سکتے ہیں اس پہ؟ نہیں، اشفاق کا بڑا مشکل ہے. ایون جو سٹونچس کرٹکس تھے حفیظ شیخ صاحب کے اسمبلی میں، میری آج ان سے صبح بات چیت بھی ہوئی تو میں نے ان سے یہی چھیڑتے ہوئے سوال کیا کہ بات کی آپ نے صبح جی شیری مزاری صاحب سے بات نہیں، میں کافی سارے لوگوں سے بات چیت کی ہے تو کہ جی آپ تو کافی زیادہ کرٹک تھے. عامر لیاقت صاحب بھی اوپنلی کر رہے تھے، دیگر چند لوگ بتاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں. تو انہوں نے جو آرگومنٹ انہوں نے لیا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا پولیٹیکل نیریٹو بھی بنایا کہ جناب ایک ہار چور کو ووٹ دینے سے بہتر ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے نمائندے کو ووٹ دے دیں، یا آف دا ریکارڈ آبویسلی وہ اس میں وفاقی وزراء بھی شامل ہیں، چند ایک دو ایم این ایز بھی شامل ہیں. یہ انہوں نے کہا کہ جناب اس وجہ سے پارٹی نے ہمیں کنونس کیا ہے اور ہم حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ دیں گے. جی جناب اس وقت انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تیزی سے جو ووٹنگ کو کاؤنٹ کرنے کا عمل ہے وہ جاری ہے اور تھوڑی دیر تک معلوم ہو جائے گا پی ڈی ایم کے بیانیے کے لیے جو ہے وہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا، حکومت اس سے کتنا کانفیڈنس ڈرا کرے گی اس نشست کے حوالے سے. صابر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل، میں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں نا جو گنتی ہو رہی ہے اس وقت شروع، تو پنک بیلٹ پیپر کو کوئی لفٹ ہی نہیں کروا رہا اور اس وقت صرف وائٹ بیلٹ پیپر اٹھایا جا رہا ہے اور سب کا فوکس جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کا بھی فوکس یہی ہے کہ وزیر اعظم گیلانی پوچھے وہ 2 خواتین امیدوار کون سی ہیں، ان کا نام بتا. وزیر اعظم گیلانی، فوزیہ ارشد، یہ دیکھیں، اور دوسری کا نام بتا دیں. اور خاص طور پہ وائٹ پیپر پتہ نہیں ہے، سب کو پتہ وائٹ بیلٹ کا مقابلہ ہے، سب کو یہ پتہ. وائٹ بیلٹ پیپر اٹھایا جا رہا ہے، ان کی گنتی کی جلدی ہے اور وہ یہ جو نظر آ رہے ہیں ٹائی والے صاحب، اور وہ وائٹ پیپر اٹھا کے پھر آگے دے رہے ہیں اور اس پہ پھر آگے ڈویژن مزید ہو رہی ہے. جی دوسرے ٹائی والے صاحب کو، اور پنک والا ابھی پنک والی ٹوکری کسی نے نہیں چھیڑی، اب اس کی باری آئی ہے بیچاری کی. یہ پنک والی ٹوکری کی باری اب آئی ہے، اس کو لفٹ اپ کروانا شروع کیا ہے، جبکہ سب کا فوکس یہی ہے کہ پہلے گیلانی صاحب اور حفیظ شیخ کا پتہ چلایا جائے ان میں سے کون کامیاب ہوا. اب وہ ووٹ بیلٹ پیپر بھی الگ الگ کیا جا رہا ہے، گیلانی صاحب کے ووٹ الگ کیے جا رہے ہیں اور حفیظ شیخ صاحب کے ووٹ الگ کیے جا رہے ہیں. اور اچھا ویسے ایک بات بتائیں صابر بھائی کہ یہ جب گنتی کا عمل ہوتا ہے تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ گنتے ہیں کچھ اور نکلتے ہیں، پھر دوسری دفعہ جب ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے کچھ اور ووٹ نکلتے ہیں. یہاں پر بھی ایسے امکانات ہوتے ہیں کہ 2-3 دفعہ گنتی کی جائے یا ایک ہی دفعہ گنتی کر کے بتا دیتے ہیں کہ ہو گیا فلانے کے ووٹ؟ اس میں یہ ہے کہ 1 on 1 ہے. اصل میں مسئلہ یہ کہ قومی اسمبلی میں تو وہاں پہ پریورٹیز کوئی میٹر نہیں کرتی، ایک ہی ووٹ ہے اور گیلانی صاحب امیدوار ہیں اور حفیظ شیخ صاحب، ایک ہی ووٹ کاسٹ کرنا ہے. تو اس لیے قومی اسمبلی میں بہت آسانی ہوگی اور صرف صحیح ووٹ جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ، اور آگے اگر جو اس وقت ہمارا اسمبلی ہال میں اگر رپورٹر ہوگا اس کو پتہ ہوگا کہ کس کی پلڑا بھاری ہے اور وہ معلوم ہوگا کہ کیونکہ وہاں پہ مینشن ہوتا ہے کہ گیلانی صاحب کے ووٹ آپ نے پکڑنے اور حفیظ شیخ صاحب کے ووٹ آپ نے پکڑنے ہیں. تو اسمبلی ہال والے کو پتہ ہے، رپورٹر کو، ہمارے کو، کہ کس کے ووٹ زیادہ نکل رہے ہیں اور کس کی پرچیاں کم ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اچھا اس میں بھی تو ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ جو تمام ووٹس ہیں یہ بالکل ٹھیک ہوں گے، مطلب اس میں ہم مارجن آف ایرر والے جو ووٹس ہیں یا کوئی جو ضائع ہوں گے یا غلط نشان یہ چیزیں بھی اس میں بھی نکل سکتی ہیں، پھر وہ اس میں وقت لگے گا اس کو دوبارہ کاؤنٹ کرنے میں یا پھر ان کو دکھانے میں اور پھر ویریفائی کرنے میں. جی بالکل، اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک تو ہے کہ کلیئر ووٹ ضائع ہو گیا، وہ ضائع شدہ ووٹ ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے اور اس کے بعد پھر دونوں کو دکھایا جائے گا، گیلانی صاحب کے ایجنٹ کو بھی اور حفیظ شیخ صاحب کے ایجنٹ کو بھی، اور اس پہ اگر کچھ یہ ووٹ ضائع ہوئے ہیں تو ضائع شدہ ووٹوں کا بھی معائنہ کرتے ہیں ایجنٹس جو ہیں، اور اگر اس پہ کسی کو اعتراض ہو کہ جناب یہ ووٹ ضائع ہونے والا نہیں ہے، اس کو کاؤنٹ کیا جائے،
تو اس پہ پھر الگ ڈیبیٹ ہوتی ہے. اس کے اندر یہ بتائیے گا کہ یہ اگر چیز اب پتہ چل رہی ہے کاؤنٹنگ کے بعد، تو جتنے کانفیڈنس سے شہریار آفریدی صاحب آئے تھے، انہوں نے اپنا ووٹ ڈالا، اس کے بعد چلے گئے، پھر انہیں پتہ کیسے چلا ہوگا کہ انہوں نے غلطی کر دی ہے؟ کسی سے ڈسکس کیا ہوگا میرے خیال میں. دیکھیں یہی تو بات ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا ان کو پتہ چل گیا ہوگا ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے اور میرا بیلٹ پیپر قابل شناخت ہو سکتا ہے. اچھا ہو رہا ہے سر ٹیکنالوجی کا استعمال؟ ریزولوشن کیمرز کی بھی کچھ گپ شپ چل رہی تھی. الیکشن کمیشن نے کل سویپ کر کے دیکھا بھی ہے کہ کہیں سیکرٹ کیمرے تو نہیں لگے ہوئے. جی تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر کوئی رکن آ کے خود بتا رہا ہے اس کو یا تو ڈاؤٹ، کیونکہ دیکھیں اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ آ کے ڈسکس کرتے کہ بھائی یہ میرا ووٹ ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ ہو گیا تو آپ یہ کر دیں. وہ آئے، انہوں نے بڑے سکون سے ووٹ اس وقت کاسٹ کیا تھا، اس کے بعد چلے گئے تھے اور پھر بتایا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے. لیکن انہوں نے فوراً پارٹی قیادت کو بتایا ہے کہ بھائی یہ غلطی ہو گئی. اسد عمر صاحب نے ووٹنگ کے فوراً بعد ہمیں بتا دیا تھا کہ غلطی آ کے انہوں نے پارٹی کے علم میں لے آئے تھے. لیکن وہاں پر جو عملہ تھا اس کو انہوں نے نہیں بتایا. ہاں اصولاً تو وہاں پر پہلے بتانا چاہیے تھا. صابر صاحب دیکھیں جب غلطی ہو جاتی ہے تو ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے ہی وہ بیلٹ پیپر بیلٹ بکس میں ڈالنے سے پہلے ہی وہ بتا دیتے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو یہ میرا بیلٹ پیپر ہے، یہ واپس لے لیں، یہ ضائع کر دیں اور مجھے نیا ایشو کر دیں. اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور واپس آ کے سیٹ پہ بیٹھ کے اطمینان سے کچھ سوچ کے بتایا ہے تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے اور یہ سندھ میں بھی ہو رہا ہے، یہ پشاور میں بھی ہو رہا ہے، یہ بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے، یہ اچھا ہو رہا ہے. اسی لیے غالباً وہ جو 11 ووٹ ضائع ہوئے ہیں ان کے لیے دوبارہ بیلٹ مانگ لیا گیا ہے کہ وہ غلطی کی تصحیح کر لیں. جی بالکل انہوں نے ایسا ہی کیا نا. انہوں نے بیلٹ پیپر بیلٹ بکس میں ڈالنے سے پہلے ہی انہوں نے بتا دیا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں کویسچنیبل ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ بس یہ غلطی ہو گئی اور یہ فرسٹ ٹائم ایگزامینیشن میں گئے تھے اور پیپر حل نہیں ہوا، تو یہ ایسا ہے نہیں. تو اسی لیے اب یہ جو ووٹ ضائع ہونے والے ووٹ ہیں وہ بھی تو نقصان ہے نا. آپ نے گیلانی صاحب کو ووٹ دینا ہے، آپ اپنا ووٹ ضائع کر دیں تو اس کا فائدہ تو حفیظ شیخ صاحب کو ملے گا. اور حفیظ شیخ صاحب کا ووٹ کنفرم ووٹ ضائع ہو جائے تو اس کا ظاہر ہے ان کو فائدہ ہوگا. تو ضائع شدہ ووٹوں پہ بھی الگ سے بحث ہوتی ہے کہ یہ ضائع شدہ ووٹ ہیں تو وہ چیلنجیبل ہوتے ہیں، وہ چیلنج کیا جاتا ہے ان کو. ٹھیک ہے. اچھا ایک خبر یہاں پر اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں گے اور وہ یہ ہے کہ چیئرمین نیب کے زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا ہے اور اسحاق ڈار صاحب اور اکرم درانی کے خلاف عدم ثبوت کی بنا پر یہ انکوائری بند کرنے کی منظوری دی گئی ہے. اس پر اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے. ذوالقرنین حیدر مزید تفصیلات دیں گے. بتائیے گا کوئی ثبوت نہیں ملے؟ جی بالکل، بڑا آج کا اہم اجلاس تھا اور اس اجلاس میں ایک تو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے خلاف ایک اور انکوائری کی منظوری دی گئی ہے. اچھا. جبکہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور سابق وفاقی وزیر اکرم درانی اور چیئرمین FPR کے خلاف جو انکوائری چل رہی تھی عدم ثبوت کی بنا پر اس انکوائری کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ روز ویلٹ ہوٹل کے حوالے سے جو انکوائری چل رہی تھی اس پر ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے کہ کمیٹی اس بات کا جائزہ دے گی کہ 100 سال بعد اس ہوٹل کو بند کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سابق چیئرمین CTA ہیں امتیاز عنایت الہی، ان کے خلاف بدعنوانی کا ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی ہے. اسی طرح سابق ڈائریکٹر سندھ لیاقت علی خان جن کے گھر سے پیسے بھی نکلے تھے اور بڑی گاڑیاں بھی تھیں، نیب نے چھاپا مارا تھا، ان کے خلاف بھی بدعنوانی کا. اچھا ابھی یہ بتائیے گا یہ اسحاق ڈار صاحب کے خلاف کیس کون سا تھا جس پر عدم ثبوت پر انکوائری بند کی گئی ہے؟ جی ان کے خلاف اپائنٹمنٹ تعیناتی کا کیس تھا کہ انہوں نے کچھ غیر قانونی تعیناتیاں کی تھیں، اس کی بنا پر انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایویڈنس نہیں ملے ہیں. اسی طرح چیئرمین FPR ان کے خلاف بھی یہی الزامات تھے، اس پر. ٹھیک ہے ذوالقرنین بہت شکریہ ہمیں تفصیلات دیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب دلوں کی دھڑکنیں تیز ہیں، گنتی کا عمل جاری ہے، کیا توقعات ہیں آپ کی؟ دیکھیں جی اب عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور کامیابی ناکامی جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم نے بھرپور کوشش کی ہے. اچھا. اور گیلانی صاحب ایک بہت ہی جو ہے وہ باوقار اور بہت اچھے امیدوار تھے
ان کے چناؤ میں. اس کے بعد انہوں نے بہت اچھی کیمپین کی اور ہم نے جو ہماری پارٹی کے 83 ووٹ تھے ان کو ہم نے پوری طرح سے جو ہے وہ انشور کیا کہ وہ 100% کاسٹ بھی ہوں. کتنے امکانات ہیں, کتنے ووٹ لے سکتے ہیں گیلانی صاحب آپ کے خیال میں, آپ کے ایسٹیمیٹ کے مطابق؟ دیکھیں جی, ہمارا جو اندازہ ہے اس کے مطابق تو وہ اکثریت لیں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. جی رانا صاحب دہرائیے گا اپنی بات. جی, ہمارا تو یہ یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ اکثریتی ووٹ ان کے حق میں پڑا ہے اور وہ کامیاب ہوں گے. اکثریتی سے مطلب کوئی آپ کے نزدیک فگر ہو کہ بھئی اتنے ووٹ ہمارا خیال ہے ہماری کیلکولیشن کے مطابق بنتے ہیں؟ دیکھیں جی, کٹ فگر تو 172 ہے. ہاں, دونوں امیدواروں میں سے جو 172 کراس کرے گا وہ کامیاب ہوگا. اچھا, تو آپ کو نیوٹریلٹی نظر آتی ہے رانا صاحب اس تمام تر پروسیس میں؟ امپائرز کے حوالے سے جو اشارے کیے جاتے رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ نیوٹریلٹی ہے؟ دیکھیں جی, اس بارے میں اس کا صحیح جواب جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب دے سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے آلموسٹ ہر ووٹر سے رابطہ کیا. اچھا, اور انہیں اس بارے میں جو ہے وہ بالکل صحیح اندازہ ہے. میں کوئی ایسی بات کر کے ان کی پوزیشن کو جو ہے وہ میں ڈیمیج نہیں کرنا چاہتا. اچھا, تو وہ ویڈیو جو آئی ہے بطور جماعت, بطور مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے کے آپ کا امپریشن کیا ہے؟ نیوٹریلٹی کا امپریشن مل رہا ہے آپ کو؟ جی, امپریشن یہ ہے کہ ہمارے کسی بندے کو یا ہمارے کسی بندے نے ہمیں آ کے یہ نہیں بتایا کہ اسے کسی طرف سے جو ہے وہ پریشرائز کیا گیا ہو. اچھا, لیکن اس سے پہلے تو مختلف موقف رہا ہے. مریم بی بی ٹویٹ کرتی رہی کہ کچھ فون آتے ہیں نون نمبر سے اور وہ دباؤ ڈالتے ہیں. دیکھیں, اگر کوئی ایسا ہوگا تو بالکل ہم بات کریں گے. اچھا, تو رانا صاحب یہ فرمائیے. یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھیں نا, یہ جو مداخلت کا عمل ہے, مداخلت کا عمل کوئی کسی ایک واقعے یا کسی ایک دن سے تو اس کا تعین نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, یہ کل تھی وہ آج نہیں ہو سکتی اور جو آج نہیں ہے وہ کل ہو سکتی ہے. اچھا, اس انتخاب میں جہاں یوسف رضا گیلانی صاحب پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار ہیں, آپ کو کوئی دباؤ کا سامنا نون لیگ کے امیدواروں کو یا ووٹرز کو نہیں کرنا پڑا؟ دیکھیں, اس بارے میں جو میڈیا ٹاک کی ہے اختر مینگل صاحب نے, میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے سامنے ہے اور اس میں کافی گہرائی میں جا کے انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ جواب دیا ہے. اچھا رانا صاحب, ایک چیز فرمائیے گا, خبر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہے وہ مداخلت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. بات یہ ہونی چاہیے مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اچھا رانا صاحب, آپ نے کہا کہ کوئی ایسی بات آپ نہیں کرنا چاہیں گے جس کا کوئی امپیکٹ پڑے اس الیکشن پہ. اب تو ظاہر ہے کہ ووٹ ہو گئے, کاؤنٹ ہو گئے اور ابھی اعلان بھی ہو جائے گا, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ویڈیو آئی تھی گزشتہ رات, آپٹکس بہت میٹر کرتے ہیں پولیٹکس میں, تو اس کا کوئی امپیکٹ پڑا ہوگا پازیٹیو یا نیگیٹو؟ نہیں, اس کا کوئی پازیٹیو نیگیٹو امپیکٹ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ دیکھیں, ہم کل سارا دن جو ہے وہ اپنے ووٹرز کو سمجھاتے رہے ہیں کہ آپ نے ووٹ اس طرح سے جو ہے وہ کرنا ہے, اپنا پول کرنا ہے. آج بھی ان کو سارا دن سمجھاتے رہے, یہ بھی سمجھاتے رہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی سے کوئی غلط نشان لگ جائے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ کلیم کرنا ہے. تمام جماعتوں نے یہ انشور کیا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے نیچے جتنی جماعتیں ہیں, ظاہر ہے کہ ایک دوسرے سے رابطے بھی ہیں, نظر بھی رکھتے ہیں, اور آپ سینئر کارکن ہیں, تو ایسا ہے سب جماعتوں نے انشور کیا ہوگا ایسے ہی؟ جی بالکل. باقی جو JUIF کی رپورٹ بھی اسی طرح سے 100% ہے, اور پیپلز پارٹی کا تو اپنا کینڈیڈیٹ تھا. ٹھیک ہے. اچھا, صابر شاکر صاحب بھی کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. صابر صاحب جی. اچھا, میں نے کہا رانا صاحب, اس میں اگر جو ویلڈ ووٹ ہے اس کی میجورٹی دیکھی جائے گی, 171 یا 172 تو ضروری نہیں ہے. لیکن انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ اندازاً فگر بتائیں کہ جو وننگ فگر کیا ہوگا, یعنی بائی آل مینس وننگ فگر یہی بنتا ہے 172 کا. ایک آدمی اگر 172 ووٹ حاصل کرتا ہے تو پھر دیر از نو وے کہ وہ آدمی جو ہے وہ کامیاب نہ ہو. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ووٹ کاسٹ ہو جاتا ہے اور اس میں ضائع شدہ ووٹ ہو جاتے ہیں, کینسل ہو جاتے ہیں, اور اس میں تو جو نمبر جس کے زیادہ ہوں گے وہی جیتے گا, حفیظ شیخ صاحب ہوں یا گیلانی صاحب ہوں.
اس میں پھر وہ میٹر نہیں کرتا کہ 172 ضروری ہے. دیکھیں میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اب ووٹ ضائع کتنے ہو گئے, 2 ووٹ تو ضائع ہوئے ہیں, وہ تو ہمارے سامنے, اور وہ کیونکہ ووٹ ڈالنے والوں نے خود کہا کہ جی ہمارا ووٹ جو ہے وہ ہم نے غلط ڈال دیا ہے تو اب ہمیں دوبارہ ووٹ ڈلوائیں, لیکن وہ ایسا ہو نہیں سکتا, بلکہ جن لوگوں نے اپنا ووٹ غلط ڈالا ہے اور وہاں پہ کوئی سگنیچر وغیرہ کر دیے ہیں تو ان کے خلاف تو پرچہ ہوگا. اچھا رانا صاحب, اگر آپ کو اتنے ووٹ نہیں ملتے, اگر فرض کریں کہ یہ اگر اسلام آباد کی حد تک بات کریں, اگر شکست ہو جاتی ہے کسی طریقے سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اور اتنے ووٹ نہیں پڑتے جتنی آپ کی اینٹیسپیشن تھی, تو آپ اس معاملے پر جائیں گے پھر الیکشن کمیشن کے بعد کہ کچھ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا, کچھ گڑبڑ ہوئی ہے, یا آپ ایکسیپٹ کر لیں گے نتائج؟ اگر کوئی گڑبڑ جو ہے وہ سامنے ہوئی اور اس گڑبڑ کو جو ہے وہ اس کا ثبوت ہمارے سامنے ہوا تو بالکل ہم کیوں نہیں جائیں گے, ضرور جائیں گے. اچھا کاشف صاحب, آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں غالباً؟ رانا صاحب السلام علیکم. چلیں کہہ رہے ہیں دیکھیں اب اس نتیجے پہ رانا صاحب بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے کی اسٹریٹجی پی ڈی ایم کی کیا ہوگی. لیٹ سے اگر ووٹ کا فرق 2 3 4 کا ہوا تو کیا مسلم لیگ نون پھر کسی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو کی حمایت کرے گی؟ دیکھیں نیکسٹ اسٹریٹجی جو ہے نا اس میں ایک تو لانگ مارچ ہے, وہ ڈیسائیڈڈ ہے, وہ ہونا ہی ہے, اس کا رزلٹ کچھ بھی ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ رزلٹ جو ہے یہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ ہمارا ووٹ کلوز ہوتا ہے تو بالکل پھر یہ کوشش ہوگی کہ عدم اعتماد لایا جائے. اور اگر یوسف رضا گیلانی صاحب آج جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ کو ریزائن کرنا چاہیے. گورنمنٹ کے پاس پھر کوئی اخلاقی جواز باقی نہیں رہ جاتا ٹو گورن دی کنٹری. یہ پھر ان کو ریزائن کرنا پڑے گا اور الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. آپ نے کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ اگر گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کو روکنا ہے قومی اسمبلی توڑنے سے, تو تحریک عدم اعتماد تیار کر کے رکھی ہوئی ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں توڑیں, ہم تو پہلے چاہتے ہیں کہ توڑنا چاہیے. ہاں بالکل جی, ان کو فوراً توڑنا چاہیے, آج ہی شام کو توڑنا چاہیے. اور اگر نہیں جیتے اسمبلی توڑنے سے روکیں گے نہیں ان کو؟ نہیں ہم تو قائل کر رہے ہیں الٹا, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ 5:40 پر جب رزلٹ آئے تو ہمیں چاہیے کہ 5:45 پر اسمبلی توڑ. سر 5 منٹ کا انتظار کیوں کر رہے ہو, بھی داس چلے جی. رانا ثناء اللہ مسلم لیگ کتنے چانسز ہیں؟ جی صابر صاحب آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ رانا صاحب کتنے چانسز؟ ہاں جاتے جاتے رانا صاحب ویسے بالکل بتائیں امپارشل ہو کے کہ حفیظ شیخ صاحب ہار رہے ہیں جیت رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں 340 ووٹ پول ہوئے ہیں اور 160 ووٹ ہمارے ہیں, 181 ووٹ ان کے ہیں. اچھا 10-12 ووٹوں میں جو اپنا جو ہے وہ رزلٹ آنا ہے 2 ان کے ضائع ہو چکے ہیں, تو اب 8-10 ووٹوں میں جو فیصلہ ہونا ہے اس کے متعلق آپ جو ہے وہ کوئی یقین سے بات تو نہیں کر سکتے. 2 کون سے ضائع ہوئے؟ میرے خیال ہے شہریار افریدی صاحب کا ہوئے, دوسرا کون سے ضائع ہوئے رانا صاحب؟ سرتاج گل کا. نہیں وہ کنفیوژن ٹھیک ہو گئی ہے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک پول ہوا ہے, وہ بعد میں پی ٹی آئی نے کلیریفائی کر دیا. ایک ضائع ہوا ہے ابھی تک بھی. نہیں وہ خود باہر کہتی رہی ہے کہ جی مجھ سے میں نے ٹک مار کر دی ہے تو یہ غلط ہوا ہے. اچھا چلے وہ پی ٹی آئی نے بس کو ترجمان نے اس کو پھر کلیئرفائی کیا, لیکن ٹھیک ہے ایک آدھ ووٹ. رانا صاحب آج نون لیگ کے تو تمام لوگ موجود تھے, اسٹرینتھ کیا تھی نون لیگ کے ممبران کی پارلیمنٹ میں؟ آپ نے یقیناً کاؤنٹ کیے ہوں گے. پورا ووٹ کاسٹ ہوا تو سارے تمام کے تمام موجود تھے. ہاں ووٹ تو پورا کاسٹ ہوا. میرے خیال ہے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ہمیں جتنی انفارمیشن 341 ہے, 340 کاسٹ ہوئے ہیں سوائے جماعت اسلامی. جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ اس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ پی ایم ایل این نے باقاعدہ ہر ممبر نے جا کے پول کیا ہے, تو ان کا پولنگ ریشیو 100% ہے پی ایم ایل این کا. یہ بات ایکچولی کریکٹ ہے. وہ اچھا ایک چیز کاشف عباسی صاحب 341 ٹوٹل ہیں, ایک جماعت اسلامی نے نہیں کیا, 340 پول ہوئے, ایوریبڈی ہیز پولڈ دیئر ووٹس. کاشف صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو ایک ووٹ ہے, جب جماعت اسلامی نے کہہ دیا ہم نے پروسیس میں حصہ نہیں لینا, اگر الیکشن کمیشن کو بتا دیتی تو پہلے ہی وہ کاؤنٹنگ مکمل کر لیتے, انتظار ہی نہ کرتے.
وہ انتظار کرتے رہے 5 بجے تک؟ نہیں ایسے نہیں ہوتا میرا بھائی. اچھا پولیٹیکل ڈیسیژن ہے ان کا. وہ ایک سیاسی فیصلہ. کل وہ مسئلہ یہ اب 3 بجے چینج آف ہارٹ ہو جائے, کچھ ہو جائے بعد میں. جنرل الیکشن میں نہیں کیا تھا, آدھے شام میں بائیکاٹ کر دیا تھا وہ پولیٹیکل اسٹریٹجی. ہاں سو یو ہیو ٹو ویٹ آخری ووٹ تک. ہاں لیکن یہ جو بار بار ارشد صاحب اسٹریس کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے لوگ تمام لوگوں نے ووٹ کیا, تمام لوگوں نے ووٹ کیا, آئی تھنک اس کے پیچھے وہ جو کار فرما جو معاملات طے کرنے کی ہے وہ اس طرف اشارہ ہے بار بار. آپ نے ایک خبر مس کر دی ابھی جو بیپر ہوا ہے, آپ نے غور کیا اس میں کہ دورانی صاحب کے خلاف انکوائری بند ہو گئی, اکرم دورانی صاحب کے خلاف بھی, اور اکرم دورانی صاحب کا مطلب ہے مولانا فضل الرحمان صاحب. ڈار صاحب اتنے ریلیونٹ نہیں ہے, دورانی صاحب زیادہ ریلیونٹ ہے اس کی. اور پھر میرا خیال ہے کہ ایک اور بڑے کیس میں, بہت بڑا کیس ہے, اس میں بارگین آفر ہو گئی ہے, لمسم اماؤنٹ. اچھا تو یہ الیکشنز کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں, سینٹ الیکشنز میں. اب میرا خیال ہے یہ بالکل ثمرات آئیں گے اگلے 30-35 دنوں میں, 30-35 دنوں میں کلیئر ہو جائے گا. ویسے اس دوران خبر بھی آپ کو ہم ساتھ دے دیں, چونکہ اب رہی ہے شہباز شریف کا جو پیمز کی ڈاکٹرز کی ٹیم نے جو معائنہ کیا ہے, شہباز شریف کے علاج سے متعلق پیمز کے ڈاکٹرز کی رپورٹ سامنے آئی ہے. شہباز شریف سر درد اور کمزوری کی شکایت کر رہے ہیں. تقریباً 1 سال سے نیورو سرجن کے مطابق شہباز شریف کے پٹھے سوجن کا شکار ہیں. مسلسل سفر کی وجہ سے شہباز شریف کی کمر میں شدید درد ہو رہا ہے. شہباز شریف نے مزید سفر کیا تو کمر کی تکلیف بڑھ جائے گی. ڈاکٹرز کی جانب سے شہباز شریف کو 1 ہفتے کی مکمل آرام کی ہدایت ہے. یہ ہے تازہ ترین خبر. جی تو چلتے ہیں. ارشد شریف صاحب سب مسکرا رہے ہیں, کہیں ماریا کیا وجہ ہے؟ آئی تھنک سب ریسپونڈ کرنا چاہتے ہیں اس پہ. صابر صاحب بھی شہباز شریف کی بیماری پہ تبصرہ, چونکہ مانی خیز دیکھیں اس میں دیکھیں 1 ہفتہ ان کو اسلام آباد میں قیام کرنا اشد ضروری ہے. وہ کیوں؟ کاشف باسی تو باقاعدہ مسکرا رہے ہیں, آلموسٹ ہنس رہے ہیں. وہ اس کی ریزن ہے, وہ کچھ مشاورت ہوتی ہے, کچھ صلاح مشورے ہوتے ہیں, کچھ بات چیت ہوتی ہے. ان کا یہاں پہ ہونا, اسلام آباد میں ہونا بہت ضروری ہے. اچھا. اور اسی لیے میڈیکل رپورٹ بھی فوراً آ گئی, اور اس میں پٹھے بھی سارا, یہ رپورٹ بھی سب سے پہلے آ رہا ہے بھائی, کہ وہ سفر نہیں, صرف لیک ویڈیوز نہیں چلا سب سے پہلے, رپورٹ بھی سب سے پہلے میڈیکل رپورٹ بھی آ جاتی ہے. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فوکس ہے کہ وہ سفر نہیں کر سکتے فوری طور پہ. ٹھیک ہے, آ گئے ہیں, واپس نہیں جا سکتے, اس لیے ان کا ریسٹ جو ہے وہ اسلام آباد میں بہت ضروری ہے. 7 دن کم از کم, اور یہ 7 دن سے بڑھ بھی سکتا ہے. اچھا اب ارشد صاحب اور ارشد صاحب کی مسکراہٹ اور کاشف بھائی کی آلموسٹ ہنسی پہ تبصرہ لیں یار پلیز. ارشد بھائی اسٹارٹنگ فرام یو. ڈیسائیڈ کر لیں سر, پہلے آپ. ارشد بھائی خبر تو آپ کے پاس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی کوئی نہیں تھی, آپ نے ٹھوک دی نا. بیماری پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ شہباز شریف صاحب میرے خیال سے ووٹ ڈالنے آئے ہیں, تو دوبارہ اگر جیل انہوں نے جانا ہے تو ان دا مین ٹائم آپ چیک کریں کہ اپیل ان کی کب لگ رہی ہے, تو ٹریول نہیں کر سکتے. تو اب ووٹ ڈالنے کے بعد واپس اڈیالہ بھی کافی دور ہے, اگر وہاں جاتے تو کمر میں درد ہو سکتی ہے, یا واپس لاہور اگر جیل میں انہوں نے ٹریول کر کے جانا ہے, تو جینون مسائل ہوتے ہیں. اور یہ وہ بیماریاں جو کسی کو نظر نہیں آتی, تو اسی وجہ سے شاید ڈاکٹرز نے انہیں مکمل آرام کا کہا ہے. اور باقی یہ کہ جی اسلام آباد میں رہ کے ملاقاتیں, تو ملاقاتیں ان کی لاہور میں زیادہ ہوتی رہی ہیں. جو ایاز صادق پیشی پہ جاتے رہے, ایاز صادق صاحب کا جو موبائل فون ہے اس سے وہ کس سے بات کرتے رہے, کہاں بات کرتے رہے, کیا معاملات ہوتے رہے, وہ ایک الگ کہانی ہے. تو ضروری نہیں کہ اسلام آباد یعنی کہ یہ جو خبر سامنے آئی ہے, ہو سکتا ہے کہ میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے, اس کا سیاسی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل اس کا سیاسی صورتحال سے آپ تعلق جوڑنا چاہیں تو جوڑیں. اب ایک میڈیکل بورڈ ہے, پیمز کے تمام ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کو اگر یہ ایشو ہے تو ان کی پروفیشنل رائے کو میں تو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں. سر لیکن حکومت کی جانب سے جب بھی ایسی رپورٹیں آتی ہیں تو پھر بعد میں اس وقت تو obviously اس پہ ایک ایکشن ہوتا ہے, بعد میں حکومت کے اپنے کیمپ سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں ان رپورٹس کی کیا نام ہے کریڈیبلٹی کا. کاشف صاحب, سو یہ اس طرح کی تو رپورٹ نہیں لگ رہی نا آپ کو؟ یہ تو وقت فیصلہ کرے گا, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, حمزہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو گئی,
اب سے تھوڑی دیر پہلے شیخ رشید صاحب آپ کے ساتھ تھے, انہوں نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا جس ٹائم شہباز شریف صاحب کی ضمانت کا فیصلہ ہو جائے گا. تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہ کہہ کر گیا. اچھا, اس سارے کے ساتھ ذرا ایک چیز جوڑیں, میں اب آپ کو پولیٹیکل ایک فریم بنا کے دے رہا ہوں, فریم کا اندر ہوتا کیا ہے وہ فیصلہ آپ خود کر لیں. یہ جو پنجاب میں ہوا کہ پنجاب کا الیکشن ہی نہیں ہوا سینٹ کا, ساری معاملات طے ہو گئے, اس پر مریم نواز شریف صاحب نے کیا کمنٹ کیا؟ وسیم آپ کو یاد ہے وہ کمنٹ آپ کو؟ ہاں کس میں انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی اس کے بارے میں کیا کہوں, یہی تھا نا کامنٹ, اسی کامنٹ کی بات کر رہے ہیں. اور انہوں نے کامنٹ یہ کیا کہ وہ ڈس ایگری کرتی ہیں اس کامنٹ سے, لیکن انہوں نے اس سارے طریقہ کار سے جو پنجاب میں ہوا, لیکن یہ فیصلہ کسی نے تو کیا ہوگا, کوئی تو ہوگا جس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوگا نون لیگ کے بہاف پہ کہ انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ مل کے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اس کو اس طرح مینج کرنا کہ وہ پریزیڈنٹ آف دا پی ایم ایل این شہباز شریف صاحب کے علاوہ میں نہیں جانتا بھائی, میں تو خالی آپ کو, میں تو صرف آپ کو ایک شہباز شریف ہے نا, شہباز شریف صدر ہے نا, تو وہی فیصلہ کریں گے. اپڈیٹ بھی لینے لگے آتا ہوں کہ بھائی شہریار صاحب کا جو ہے نا ووٹ وہ ضائع ہو گیا, اور کوئی بھی نائب صدر, اور انہوں نے جو درخواست دی تھی ووٹ, وہ جو درخواست تھی وہ مسترد ہو گئی ہے, یعنی وہ ووٹ ان کا گنتی میں نہیں آیا. ٹھیک ہے, سو ایک جماعت اسلامی کے حضرت کا جو ہے وہ ووٹ نہیں ہے, اور دوسرا شہریار آفریدی صاحب کا ووٹ نہیں. بابر ایوان صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے, جی بابر صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں اس وقت بس نتائج آنے ہی والے ہوں گے؟ آپ کے ذہن میں کیا پولیٹیکلی ایک نمبر ہے کہ یہ آپ بڑے کمفرٹیبلی اتنے ووٹ لے لیں گے؟ کہانی نہیں پا دینا, میں کہانی پا دینا. السلام علیکم جی خاتون اور چاروں پانچوں حضرات. پہلے تو یہ کہ پٹھے کے بارے میں آپ نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا, اگر آپ جاننا چاہیں تو میں ایک ہلکا سا کامنٹ کر دوں. آپ چاہیں تبصرہ فرما دیں. اور سر دیکھیں, میں وسیم ادامی اس کا اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ جس بورڈ نے یہ کہا ہے نا, اس میں ہیڈ آف نیورولوجی, ہیڈ آف کارڈیولوجی اور پمس کے بھی ایک سینئر ترین جو ہے نا وہ موجود ہیں اس میں, یہ آپ ذہن میں رکھیں. بلکہ تینوں غالباً پمس کے ہیں. ہاں I would like to follow ارشد شریف صاحب. میں بورڈ کی رائے کے اوپر کچھ نہیں کہوں گا, میں یہ آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں یاد دہانی کے طور پہ کہ پہلا جب ان کو کمر کے پٹھے کھچ گئے تھے, پہلے بھی جو رپورٹ آئی تھی وہ بھی پمس سے تھی. یہ اشرا پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, بلکہ زیادہ سال اس سے ہو گئے, تو اس لیے پٹھا پٹھا ہوتا ہے اور پمس پمس ہوتا ہے. میں اس سے آگے نہیں جاتا. جو حکومتی رکن کو جو ہے وہ پمس کی رپورٹ کی صحت پر وہ شک ہے. نہیں, میں نے کہا کہ اس پہ تو میں تبصرہ ہی نہیں کر سکتا, میں شریف صاحب کو فالو کر رہا ہوں. آپ نے اتنا معنی خیز تبصرہ آلریڈی فرما دیا کہ پٹھا پٹھا ہوتا ہے اور پمس پمس ہوتا ہے. اعتماد ہے یا عدم اعتماد؟ پٹھے کو آپ کیا کہیں گے, مسل تو نہیں کہہ سکتے نا, لیکن جو پمس پمس ہوتا ہے ایسے, یعنی آپ کو اس رپورٹ کی کریڈیبلٹی میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا, یہ بتا دیں. کوئی شک نہیں. میں نے جو فالو کر رہا تھا کر لیا, آپ تیسری دفعہ کیوں کہلوا رہے ہیں آپ؟ بس ہم نے بھی سمجھ لیا, ٹھیک ہے اب آگے بڑھیں. بتائیں آپ بتائیں, جیت رہے ہیں اپنی شیخ صاحب کیا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی میرا خیال یہ ہے کہ جیتیں گے. میں تھوڑا سا آپ کے سامنے انالیسس رکھ دیتا ہوں. اچھا 159 اپوزیشن ہے, اس میں سے مولانا چترالی صاحب نکل گئے. صحیح. 2 ان کے پاس انڈیپینڈنٹ ہیں جو 158 رہتے ہیں, وہ فاٹا کے, وہ انہی کے کھاتے میں گنے جانے چاہیے. پہلا یہ ہو گیا. دوسرا 180 گورنمنٹ ہے. صحیح ہے. اور اس میں سے ایک ووٹ اگر فرض کریں کہ اس کو نہیں مانا جاتا کسی آئیڈینٹیفیکیشن مارک کی وجہ سے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے, تو پیچھے جو رہ گئے وہ ایک کم 180 رہ گئے. جی جی, یہ انالیسز نہیں, یہ فیکٹس ہیں. اچھا, یہ تو نمبرز ہیں. اس میں سے کتنے لیں گے آپ لوگ؟ اچھا, اس میں دو اور دیکھ لیں, جو الائنس کے علاوہ ہمارے پاس ہیں وہ 2 آزاد ووٹ, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک بھوتانی صاحب کا ووٹ ہے اور ایک سندھ کے وہ شاہ صاحب ہیں جو ان کا بھی ووٹ ہے. I'm just forgetting his first name. جو یہ سامنے رکھیں اگر آپ, تو جیتے گی نا جی گورنمنٹ. کس طرح سے کہاں کوئی اگر کہتا ہے کہ جی ہم جیتیں گے تو وہ کہاں سے آئیں گے ووٹ؟ یعنی یہ ٹوٹل ووٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ گورنمنٹ سائڈ کے پاس سارے ملا کے اتنے ووٹ ہیں. تو وہ جو ویڈیوز آ رہی تھیں, وہ جو عیدی تقسیم کرنے کی کوششیں, چاند رات کا سما, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوا, سارا کچھ سب کچھ کلیئر ہے. تھینکس ٹو اے آر بھائی, اگر ویڈیو نہ آتی تو جو ہم کہتے رہے وہ سارا اس کا لوگ کہتے رہے جی ثبوت تو کوئی نہیں ہے. یہ دعویٰ ہے کہ کوئی ریٹ لگ رہے ہیں, یہ دعویٰ ہے کہ کوئی خریدار ہیں, یہ دعویٰ ہے کہ کوئی منڈی سجی ہے, اور یہ دعویٰ ہے کہ لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا جا رہا ہے. ویڈیو نہیں, اس کے بعد آڈیو آ گئی, اس میں نام آ گئے سیدھے سیدھے, تو اس سے وہ سارا معاملہ رک گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں اب کوئی امکان نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا؟
نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, مجھے تو کسی کے بھی اوپر شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دو لوگ اپنی اپنی طرف ہی ووٹ دیں گے, میں یہ پریزیوم کر کے بات کر رہا ہوں. لیکن جو کوشش کی جا رہی تھی نا, اس کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارے صرف دعوے ہیں خالی پولی. آپ نے ثبوت دکھا دیے. نہیں بابر صاحب, آپ نے نمبرز بتائے جو کہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا, ظاہر ہے انہی اعداد و شمار کے مطابق ٹیکنیکلی پیپلز پارٹی کا ایک بھی سینیٹر نہیں ہونا چاہیے تھا کے پی کی اسمبلی سے. پچھلے الیکشن میں 2 سینیٹرز نے جنم لے لیا, تو جب ہونا ہوتا ہے تو پھر تو اعداد و شمار دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں نا. حالیہ تاریخ میں مثال دے گی اس کی ہم نے. اچھا 2 فرق ہیں بنیادی. ایک تو یہ جس تاریخ کی آپ نے مثال دی, اسی تاریخ سے یہ تاریخ بھی شروع ہوتی ہے کہ تقریباً 1/3 گورنمنٹ کے جو نمبرز تھے ان کو نکال دیا گیا پارٹی میں سے. 20 لوگ تھے جن کو نکال دیا گیا. یہ کبھی پہلے نہیں ہوا. دوسرا, اتنی بڑی ایگزاسٹو ڈبیٹ بھی کبھی نہیں ہوئی اور اتنے لوگ ایکسپوز بھی کبھی نہیں ہوئے جو اس دفعہ ہوئے ہیں. اس لیے کہ جن پارٹیوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ووٹ آئیڈینٹیفائیبل ہونا چاہیے, اوپن ہونا چاہیے, انہیں اب اپنا موقف تبدیل کرنا پڑا. وجہ میں اس میں نہیں جانا چاہتا. اور پہلی دفعہ جو گورنمنٹ ہے اس نے ساری ایفرٹ کی اپنی طرف سے. جو ریفرنس تھا پریزیڈینشیل, وہ بھی اس کوشش کا حصہ تھا. جو ہم لے کے گئے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل, 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل, وہ بلکہ کل پھر لگا ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں 11 بجے صبح, وہ بھی اس کوشش کا حصہ تھا. اور جو ڈسکورس آپ لوگوں نے کیا وہ بھی اس کا حصہ تھا. اس لیے یہ دو علیحدہ سے. بابر امان صاحب, جو الیکشن کمیشن کا رسپانس تھا, جس طرح سے وہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق, آپ اس سے مطمئن تھے جو تمام تر کاوشیں رہی الیکشن کمیشن کی اب تک؟ میرے خیال میں ان کے پاس وقت بہت کم تھا. اگر دسمبر میں یا جنوری کے اندر یہ فیصلہ آ جاتا تو پھر شاید میں جینوئنلی, کیونکہ لیکن فواد صاحب تو کہہ رہے تھے کہ چند گھنٹوں میں ہم ٹیکنالوجی فراہم کر سکتے ہیں ساری. وہ گورنمنٹ کی طرف سے آفر تھی, ہمارا موقف تو یہ تھا, لیکن الیکشن کمیشن نے اپنے طریقے سے چلنا تھا. چلیں جی, بلوچستان سے خبر آ گئی ہے کہ عبدالقادر صاحب کامیاب ہو گئے ہیں. عبدالقادر وہی امیدوار ہیں جو کہ پہلے پی ٹی آئی کی جانب سے انہیں ٹکٹ دیا گیا تھا. بعد میں ان پر تنقید ہوئی کہ بھائی یہ انہوں نے تو ووٹ خریدنے کی کوشش کی ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کا نام واپس لے لیا گیا تھا. تو ہمارے ساتھ مصطفیٰ ترین صاحب موجود ہیں. تو ترین صاحب ذرا بتائیے گا کہ منتخب ہو گئے یہاں سے عبدالقادر صاحب. جی بالکل, آمدہ اطلاعات کے مطابق بلوچستان اسمبلی کی میں واقع پولنگ اسٹیشن میں آج سینٹ کے جو انتخابات کے لیے پولنگ ہوئی تھی, اس کے نتیجے میں بتایا جا رہا ہے کہ عبدالقادر جو جنرل نشست پر تھے کامیاب ہو چکے ہیں. عبدالقادر کے حوالے سے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ وہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے, جبکہ بعد ازاں تحریک انصاف کے صوبائی عہدیداروں کی جانب سے تنقید کے نتیجے میں ان سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا تھا اور وہ آزاد حیثیت میں کاغذات جمع کروانے دوبارہ کوئٹہ پہنچے تھے. لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عبدالقادر سے ٹکٹ واپس لیے جانے کے بعد جس طرح ظہور آغا کو ٹکٹ دیا گیا تھا, ظہور آغا کو بعد میں دستبردار کروانا پڑا. یعنی کہ جام کمال صاحب جو کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ کوئی پیرا شوٹر یا پیرا گلائڈر نہیں ہے, یہ 2004 سے اس دوڑ میں ہے کہ کسی طرح سے سینیٹر منتخب ہو جائیں, اور آج کامیاب ہو گئے بلاخر. آج ہی وہ دن تھا. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا بتا دیں آپ کو, بیکاز عبدالقادر صاحب کا ایشو تھوڑا ہم نے ایکسٹینسولی کور کیا. میں نے ان کو ٹکٹ دیا تھا, جس کے بعد جو پی ٹی آئی کی بلوچستان چیپٹر تھا انہوں نے احتجاج کیا. انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے. اسد عمر صاحب سے میں نے خود سوال پوچھا کہ کیا کون ہے عبدالقادر صاحب, تو اسد عمر صاحب جو تمام تنظیمی ڈھانچے کو مور اور لیس جانتے ہیں, انہیں نہیں معلوم تھا یہ کون ہے. سیم شفقت محمود صاحب سے جب پوچھا گیا, انہیں بھی نہیں معلوم تھا یہ کون ہے. پھر ایسا ہوا کہ بہت احتجاج کے بعد ان سے ٹکٹ لے لیا گیا. لیکن صاحب کا ٹویٹ یاد ہے نا, بالکل یاد ہے کہ اپنے ورکرز کی سنتا ہے, ٹکٹ واپس لے لیا گیا. پر یہاں ختم نہیں ہوئی نا بات. پھر بلوچستان عوامی پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا اور ان کی حمایت میں پی ٹی آئی نے اپنا امیدوار سپورٹ ہٹا لیا, یعنی کہ ہوا وہی جو کہ پہلے ہونے جا رہا تھا. تو کان کو یہاں سے نہیں تو ادھر سے پکڑ کے آلموسٹ مور اور لیس سے ہوا. ارشد صاحب جی, تو مطلب اتنا تو گنجائش ہے نا پھر سیاست میں کہ بھائی کر لیں, اگر آپ نے کچھ کرنا, طریقہ کار تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے. ماریا, آپ نے جتنی ساری چیزیں بتائیں کہ اسد عمر صاحب سے بھی آپ نے پوچھا, اور شفقت صاحب اور دیگر پارٹی کے لوگ ان کو نہیں جانتے تھے. ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے, کافی بڑے بزنس مین ہیں. اسلام آباد کے شہباز شریف صاحب کے ساتھ دور میں پنجاب میں بھی ان کی کمپنی نے کافی بڑے بڑے پروجیکٹس کیے ہیں. اسلام آباد میں بھی کچھ بڑے لوگ ہیں, ان کی کمپنیز کے ساتھ مل کے کافی سارے پروجیکٹس کیے ہیں. اور وزیر اعظم نے یہ بات کیوں کی تھی کہ 50 سے 70 کروڑ روپے بلوچستان میں ریٹ لگا, انہوں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا تھا کہ کون صاحب ہیں اور کس وجہ سے ایم پی ایز بضد ہیں کہ جناب
ہم نے ووٹ دینا ہے, کس کو ووٹ دینا ہے, تو یہ ابھی تک پہلی حل نہیں ہوئی. لیکن آج عبدالقادر صاحب الیکٹ ہوئے اور یقیناً بلوچستان میں جیسے آپ نے بتایا کہ پہلے یعنی کہ جو خواب انہوں نے 2004 میں دیکھا تھا آج اس کی تعبیر ہو گئی. جی بالکل اشفاق, وہ تعبیر ان کی ہو گئی اور بلوچستان میں بہت سے ایم پی اے بضد تھے کہ انہوں نے عبدالقادر صاحب کو ووٹ ڈالنا ہے. اب عبدالقادر صاحب سے ان کی اتنی محبت, اتنا لگاؤ کس وجہ سے تھا, یہ چیزیں ابھی تک سامنے نہیں آئی. کاشف بھائی اس میں تبصرہ کریں نا, دیکھیں بڑی آئیڈیل زبردست کلاسک ایگزامپل ہے نا, اچھی کیس اسٹڈی ہے نا. تو ہم کہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہوتا ہے اور بلوچستان اس میں خاص درجہ رکھتا ہے مختلف وجوہات کی بنیاد پر, کہ ایک بندہ نومینیٹ ہوا حکمران جماعت سے, پھر وزیر اعظم پاکستان کے لیول پہ ٹویٹ ہوئی, یعنی کہ ان کے ترجمان نے ٹویٹ کی شہباز گل صاحب نے کہ جناب واپس لے لیا ٹکٹ, پھر اس کے بعد دوسری پارٹی نے دے دیا, پھر حکمران جماعت نے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کر کے سپورٹ کر دی اور بالآخر آج وہ بندہ سینیٹر بن گیا ہے اور اتفاق سے بڑا رچ بیک گراؤنڈ بھی ہے اس کا فائنینشلی, جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا خیال ہے نا, بیک گراؤنڈ کا تو نہیں. ایک اور چیز بھی ہے نا, تو اس کا کریڈٹ کس کو دیا جائے, تحریک انصاف کو دیا جائے کہ انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ بٹھا دیا تو وہ کامیاب ہو گیا, یا وہ ایم پی ایز جنہوں نے کسی بھی وجہ سے دلی لگاؤ کی وجہ سے ووٹ دے دیا, کس کو کریڈٹ دیں؟ ارشد صاحب. ارشد صاحب جی. میرے خیال دلی لگاؤ ان کا زیادہ ہے, باقی تو وزیر اعظم بتا سکتے ہیں کہ بلوچستان سے کس شخصیت کے حوالے سے انہیں انفارمیشن دی گئی تھی. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی ملاقات میں انفارمیشن دی گئی تھی, اور وہ کون سا نام تھا, جب تک وزیر اعظم اس پہ لب کشائی نہیں کریں گے. اچھا, ایک اور ہمارے پاس کینڈیڈیٹ کے حوالے سے اور غیر سرکاری نتیجہ یہ آیا کہ عبدالغفور حیدری صاحب بھی یہاں پر کامیاب ہو گئے ہیں بلوچستان سے جنرل نشست پر. تو یہ جے یو آئی فے کے عبدالغفور حیدری صاحب یہاں پر اب سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں, اور یہ ایک دوسرا رزلٹ ہے جو کہ بلوچستان کی اسمبلی سامنے آیا ہے, اور obviously بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ 65 ارکان ہیں صرف اس اسمبلی کے. تو وہاں پر یہ ہے کہ اس اسمبلی سے اب عبدالغفور حیدری صاحب جے یو آئی فے کے جو امیدوار ہیں وہ اب کامیاب ہو چکے ہیں اور اب سینٹ کا یہ حصہ بن چکے ہیں. اور آپ کو پھر قومی اسمبلی لیے چلتے ہیں, وہاں گنتی کا عمل اس وقت جاری ہے, اور یہ ووٹ دیکھیں کچھ جو دکھائے بھی جا رہے ہیں وہاں پہ جو پولنگ ایجنٹس ہیں انہیں بس چند ہی لمحات میں چند ہی لمحات میں ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو نشست ہے جس کی وجہ سے پوری ملکی سیاست میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ایک تیزی سے آ گئی ہے. سینٹ الیکشن کے اندر جنرلی اتنا انٹرسٹ لیول نہیں ہوتا جتنا آج خاص طور پہ اس الیکشن کی اس سیٹ کی وجہ سے ہو گیا ہے, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی پوری موومنٹ نے اپنا اس کے پیچھے ویٹ تھرو کیا ہوا ہے. سو اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کاشف صاحب کہ سینٹ کا ایک بڑا ہی انوکھا چھوتا طریقہ کار ہے, میرا خیال ہے اس کو تبدیل کرنے میں جو کچھ لوگوں کو شاید اتنی کنوینئنس نہ لگے کہ بھئی اگر یہ تبدیل ہو گیا تو پھر اس ایوان کے اندر ہم کس طرح سے اس طرح کی فنکاریاں لگا سکیں گے, جیسے کہ ہم نے بھی دیکھا بلوچستان میں ہوا. دیکھیں یہ گوئنگ فارورڈ تمام جماعتوں کو بیٹھ کر یہ فیصلے کچھ کرنے ہوں گے کہ اس ملک کو آپ نے چلانا کیسے ہے. یہ طریقہ بھی ہے, دنیا میں کانشنس کے ووٹس ہوتے ہیں اس طرح سینٹ تک جس طرح ہمارے پاکستان میں ہے, جو ہم نے کوئی انوینٹ نہیں کیے طریقے دوسرے ملکوں میں چلتے ہیں, ہم نے وہاں سے بہت سے طریقے اٹھائے ہیں. لیکن جو بھی ملک ہوگا نا اس کی کوئی اپنی گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں. پاکستان کی یہ ریالٹی ہے, یہ جو عبدالقادر صاحب کی آپ پوری تفصیلات بتا رہے تھے, جو کل ویڈیوز آئی ہیں اور کس طرح لوگ ووٹ خریدے جاتے ہیں, کس طرح 90s میں یہ فیصلہ کیا لیڈروں نے پارٹیوں کے کہ یار جب تک پیسے نہیں ہوں گے, اتنے ارب ہوں گے تو میں الیکشن جیت لوں گا, کارکردگی پر الیکشن جیتنا ہوتا, پرویز لائی جیت جاتا, یہ پیسوں کی بنیاد پر الیکشن جیتے جائیں گے. یہ فیصلے اب کرنے ہوں گے کہ آپ نے جانا کہ دیکھیں ایک چیز کا تو فیصلہ کر لیں گے, اس اسمبلی کی لمٹ کے 4 سال کر دیں. اچھا, کسی کو 5 سال کوئی سکون کوئی چیز بیٹھنے نہیں دیتی اپوزیشن کو. ہر اپوزیشن نے کوشش کی ہے کہ 1.5-2 سال بعد یا سال بعد یا 1.5 سال 2 سال 2.5 سال کے حکومت اٹھا کے باہر پھینک. ایک تو یہ کر دیں, دوسرا 2 سال بعد سینٹ کا اوپن الیکشن کر لیں. بے شک اس کو وہ جو طریقہ جو سپریم کورٹ میں زیر بحث تھا, یہ جرمنی میں رائج ہے یہ طریقہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا, کہہ دیں کہ جی جتنے ووٹ پڑیں گے کسی ایک صوبے میں اس حساب سے نمائندگی دے دی جائے گی اس سیاسی جماعت کو جس کے نامینیٹڈ لوگ ہوں. لیکن آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کیا یہ, اور یہ بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ بڑا کوئی ان ڈیموکریٹک فیصلہ ہے, پارٹیاں اس پر تیار نہیں ہیں.
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तो अभी भी कह दिया है कि इस हुकूमत के साथ मिलकर नहीं करेंगे, लेकिन आगे कोई हुकूमत आएगी उसके साथ मिलकर हम तरमीम भी कर लेंगे। नहीं, लेकिन इस हुकूमत के साथ वो फैसले करें बराए मेहरबानी। नशिस्तों पे एडजस्टमेंट कर ली ना, तो इसका मतलब गुंजाइश है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उन्होंने थोड़ी की है। हाँ, चले उनकी जमात ने, लेकिन ये इंप्रेशन है या वाकईतन वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं थी? नहीं जी, प्रोसेस का हिस्सा क्यों नहीं थी, उनके बगैर कैसे हो सकता है? ये तो कहने की बातें हैं कि वो कह लें कि जी मैं तो बिल्कुल, क्योंकि उसकी वजह के प्रेशर एक आपने नैरेटिव लिया हुआ है कि आपने पीटीआई से कोई बात ही नहीं करनी, लेकिन जब आपको फ़ायदा हो रहा है, नज़र आ रहा है, और आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है और 7 MPs के साथ वो भी अपना कैंडिडेट नॉमिनेट कर चुकी है, और उसने पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने कहाँ पे कदगन लगानी थी और किसके वोटों को ख़रीदना था, तो वो सारी चीज़ें उनको नज़र आ रही थी। इसलिए पंजाब में मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान PTI और PMLN तीनों ने मिलकर अपना किया है और पीपल्स पार्टी को वहाँ से आउट किया है, वरना तो राजा परवेज अशरफ साहब के दामाद वहाँ पे उम्मीदवार थे और उनके 7 MPs थे, तो बाकी वोट उन्होंने कहीं ना कहीं से तो उठाने ही थे। और इसलिए ये कहना कि मरियम बेबी जो है वो कहें कि जी मुझे तो पता ही नहीं था, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब है कि ऑप्टिक्स वाइज अब अगले चंद महीने मेरे ख्याल है कोई अपडेट है, बिल्कुल अपडेट ये है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब की नामजदगी मुस्तरद की जाए। ये कराची की शहरी की जानिब से इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी गई है और ये कहा गया है कि आर्टिकल 62 और 63 जो कि आइन का है उसके तहत उन्हें नाअहल करार दिया जाए। और दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि यूसुफ रजा गिलानी के कहने पर खुर्रम रसूल को LPG कोटे के पैसे दिए और खुर्रम रसूल ने मुझसे फ्रॉड करके ये पैसे हड़प कर लिए और मामला अदालत गया। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ FIR दर्ज की गई और यूसुफ रजा गिलानी मेरे साथ होने वाले फ्रॉड में शामिल हैं, यह दरख्वास्त गुजार ने अपना मौक़िफ़ दिया है। साथ ही ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर में FIA ने यूसुफ रजा गिलानी को बचाने की कोशिश की और फिर मेरा मामला FIA से नैब में मुंतकिल हुआ और तफ्तीश का आगाज हुआ। नैब में FIR को रेफरेंस में तब्दील किया गया और मेरे इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हुए और खुर्रम रसूल को केस में सजा हुई। हक़ाइक़ से वाज़ेह है कि खुर्रम रसूल के साथ यूसुफ रजा गिलानी भी फ्रॉड में मुलव्विस थे और दरख्वास्त है कि यूसुफ रजा गिलानी की जो नामजदगी है उसे मुस्तरद और उन्हें नाअहल करार दिया जाए। और ये जो दरख्वास्त गुजार हैं परवेज़ हुसैन, ये कराची की एक कारोबारी शख्सियत हैं, तो अब ये उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की गई है, तो अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा इस सारे प्रोसेस के बाद? अरशद साहब देखिए, अभी थोड़ी देर में रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे। ये वो हिफाजती इकदाम हैं जो किए जाते हैं इन द केस ऑफ इवेंचुअलिटी कि अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब हो गए तो हिफाजती बंद बांधने की ये तैयारी है, उससे ज्यादा ये नहीं है। और इस तरह फिर पिटिशन दायर कर दी जाती है, दरखास्त गुजार मिल ही जाए करते दरखास्त गुजार ऐसे मौके पे। लेकिन मेरा क्वेश्चन अब ये है कि क्या अब हम आगे आने वाले 4-5 हफ्तों में, बल्कि चंद महीनों में शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज को ज्यादा एक्टिव रोल लेके देखेंगे, मरियम साहिबा थोड़ा बैक सीट पे जाएंगी, इस तरह लग रहा है आपको अरशद साहब? ये अभी तक के हालात तो यही बता रहे हैं कि जब से हमजा शहबाज बाहर आए हैं, कल PDM के इजलास में मुझे नहीं कहीं मैंने देखा नहीं कि मरियम बीबी नजर आई हूँ, मैं बाकी तमाम नून लीग की क़यादत नजर आ रही थी। ऑलरेडी साइंस आर देयर और नून लीग के सदर तो बाज़ाब्ता तौर पे शहबाज शरीफ साहब है। अब काशिफ साहब इससे पहले आपको बता रहे थे कि सारा कुछ हुआ कैसे और किस तरह से सीट एडजस्टमेंट हुई, काफी सारी डिटेल्स हैं काशिफ के पास। उन्होंने मुझे काट कूट के फेंक दिया उसके बाद। हाँ, लेकिन ये बड़ी कन्वीनियंस है ना, बिकॉज जो जिस तरह की पॉलिसी अपनानी हो फिर वो चेहरा आगे कर देते, तो शायद अब उनको सूट करता है मफाहमती कदम आगे बढ़ाने का। तो अब ये मामलात कुछ अरसे हमजा साहब या शहबाज शरीफ साहब जो है वो तय करेंगे और फिर जब जरूरत आ जाएगी मज़ाहमत की तो फिर ये बैकड्रॉप में चले जाएंगे, वो मज़ाहमती विंग आगे आ जाएगा। देखिए, मैं आपको 2 चीजें इसमें बताऊंगा। एक तो आप जो बात कर रहे थे ना ये पंजाब की सेनेट की, मुझे याद है मैं तरीन साहब के साथ 2-3 हफ्ते पहले की बात है, इसी पे बहस बात हो रही कि पंजाब में क्या होगा। उन्होंने कहा जनाब वहां पर ये जो सेटलमेंट हो गई इवेंचुअली, उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकती। जी क्यों नहीं हो सकती? और भी 4-5 MNAs बैठे थे तरीके इंसाफ के, उन्होंने कहा ये हो इसलिए नहीं सकती कि PDM का सारा नैरेटिव ही है कि हम तो हुकूमत से बात ही नहीं करेंगे, हम उनके पास कैसे जाके गए हमारे साथ बैठे हैं, ये अरेंजमेंट करें, इतने आपके जीत गए, इतने हमारे जीत गए। तहरीक ये मुस्लिम लीग नून किसी सूरत मानने को तैयार ही नहीं होगी। ये तरीन साहब के अल्फाज थे उस वक्त और सब ने ये एग्री किया कि ये तो बात, ये जो अरेंजमेंट वाली बात है ये मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं हो पाएगी।
اور لو اینڈ بیہولڈ 6 دن گزرے نہیں پتا چلا کہ سارے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. سو یہ پالیٹکس ہے, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک دوسرا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ زبیر صاحب سینیٹر کے امیدوار تھے. مریم نواز شریف صاحبہ چاہتی تھی کہ وہ سینٹ کا الیکشن لڑے, ان کو میاں صاحب کی بیکنگ بھی تھی. ہاں جی, ابھی آپ کو روکوں گا. ایک نیوز آئی ہے سینٹ الیکشن سے متعلق, وہ یہ ہے کہ بلوچستان سے بی این پی مینگل کے محمد قاسم رونجھو کامیاب ہو گئے ہیں اور یہ بھی سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں, اور ابھی یہ نتیجہ سامنے آیا ہے. اور یہ سینٹ الیکشن میں اس وقت جو ریزلٹس اب تک آئے ہیں وہ بلوچستان سے ہی آ رہے ہیں. ظاہر ہے مختصر سی ایک اسمبلی ہے, 65 ارکان ہے اس کے, تو وہاں پر کاؤنٹنگ کا عمل جلدی مکمل ہو جاتا ہے. تو یہ تیسرا نتیجہ جو ہے بلوچستان سے ہم نے آپ کو دیا ہے. ایک تو عبدالغفور حیدری صاحب کا آیا, دوسرا سب سے پہلے جو رزلٹ آیا تھا وہ عبدالقادر صاحب کا آیا تھا, اور اب جو ہے وہ بی این پی مینگل کے محمد قاسم رونجھو کامیاب ہو گئے ہیں. اور یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ فردر کتنے یہاں سے نتائج سامنے آتے ہیں. تو 3 نتیجے اب تک سامنے آ گئے ہیں, اور نیشنل اسمبلی میں ووٹوں کی گنتی اب جاری ہے. یعنی کہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گنتی ہو رہی تھی وہ ابھی تک جاری ہے. اور یہ جو رکن ہے بی این پی مینگل کے, ان کو متحدہ اپوزیشن کی حمایت حاصل تھی. تو یہ ابھی سینٹ الیکشن کے نتائج یہاں سے سامنے آ رہے ہیں جو ہم اب تک پہنچا رہے ہیں. کاشف صاحب جی, میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ فیصلے کون کرے گا, شہباز شریف صاحب نے پھر اوور رول کیا اس کو کہ محمد زبیر صاحب کو ٹکٹ سینٹ کا نہیں مل سکتا, اور اس وجہ سے بھی کنسیڈ کرنا پڑا سب کو, کہ آخر میں انہوں نے کہا صدر تو مسلم لیگ نون کا میں ہوں. سو اس لیے جو اگر آپ نے جو لوگ دیکھے ہیں وہ میاں صاحب کے نامنی تو تھے, جو نامنی تھے, لیکن جو مریم نواز شریف صاحبہ کے نامنی تھے شہباز زبیر صاحب, محمد زبیر صاحب کا ٹکٹ اوور رول کیا گیا تھا. اچھا, آپ جانتے ہیں کہ پنجاب اور یہ پیپلز پارٹی اور نون میں کراچی سے یہاں پر لا کر ٹکٹ دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا جی, سندھ سے بھی ایک رزلٹ سامنے آ گیا ہے. پیپلز پارٹی کی شاہ خان جو ہیں وہ سینیٹر منتخب ہو گئی ہیں. تو پہلے جو 3 نتیجے ہیں وہ وہاں سے آئے ہیں اور ایک سندھ سے آیا ہے, اور یہ خواتین کی نشست پر یہ پلوشہ خان جو ہیں وہ اب سینیٹر منتخب ہوئی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کاغذات نامزدگی کا معاملہ تھا تو اس وقت ان کے جو ایڈریس کے چینج کے معاملے پر خاصی جو ہے وہ سوالات اس پر اٹھائے گئے تھے, لیکن بہرحال وہ درخواستیں جو ہیں وہ ان کے اگینسٹ مسترد کر دی گئی تھی. اور اب یہ پلوشہ خان جو ہیں وہ کامیاب ہو گئی ہیں اور یہ بھی اب سینیٹر منتخب ہو گئی ہیں. اور سندھ اسمبلی ابھی براہ راست چلتے ہیں اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے آپ کو ذرا سنواتے ہیں. تو یہاں پہ 3 کینڈیڈیٹس کینڈیڈیٹس ہیں ہمارے پاس. ایک تھے پلوشہ محمد ظہیر خان, دوسری خالدہ عتیق صاحبہ اور تیسری رخسانہ پروین صاحبہ. تو اس میں جو پلوشہ ظہیر خان کو 60 ووٹ ملے تو 6000 ان کی ووٹس کی ویلیو ہوئی, اور یہ پرسکرائب کوٹا سے اوپر ہے تو یہ کامیاب قرار پائی گئی. دوسرے نمبر پہ خالدہ عتیق صاحبہ, ان کو 57 ووٹس ملے تو 5700 ان کی ویلیو بنی ووٹس کی, اور یہ 5 ووٹ کی کوٹا سے اوپر ہے تو ان کو بھی کامیاب قرار دیا. تو تیسری جو ہے رخسانہ پروین صاحبہ, ان کو ملے 46 ووٹس تو 4600 کی ووٹس کی ویلیو ہے, یہ کوٹے سے کم ہے, اور سیٹیں ہمارا 2 تھی تو الحمدللہ فرسٹ کاؤنٹ میں 2 خواتین بات کامیاب قرار پائی گئی, پلوشہ محمد ظہیر خان اور خالدہ عتیق صاحبہ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.